السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیئر اینڈ کیور ود ڈاکٹر جاوید اقبال۔ دوستوں، امید ہے آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پولن الرجی۔ جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی، اس میں الرجی کے متعلق ہم نے تفصیلاً بات چیت کی تھی کہ الرجی ہے کیا، یہ کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے اس کا میکینزم ہے۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ پوری سیریز جو بھی چیزیں الرجی پیدا کرنے والی ہیں یا جس ٹائپ کی الرجیز ہیں ان پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان کے علاج کو بھی دیکھیں گے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو دوستو، پولن الرجی بنیادی طور پہ جب یہ بہار کا موسم آتا ہے تو اس میں جب پھول کھلنا شروع ہوتے ہیں، گھاس وغیرہ کے بھی ہر پودا جو ہے اس کے اپنے پھول ہوتے ہیں، جب یہ باراوری کا عمل ان کا شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں زرگل پیدا ہوتے ہیں جو کہ میل پھول کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں اور یہ پھر فیمیل پارٹ کی طرف جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہوا میں ٹریول کر کے جو ہے نا فیمیل پارٹ تک پہنچتے ہیں اور وہاں پہ بھی باراوری کا عمل ہوتا ہے، پھر جو ہے پھل بنتا ہے اس سے۔ اور اس میں مکھیوں کا خاص طور سے بہت زیادہ کردار ہے۔ اس طرح مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی حشرات ہیں یہ ان کو کیری کرتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے پودے ایسے ہیں جن کے بیج اڑ کر دوسری جگہ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر اگتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی باریک باریک سے جو ہے روواں دار چیزیں لگی ہوتی ہیں، یہ بھی الرجی کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن عمومی طور پر جو زرگل جسے ہم پولن کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر الرجی کا سبب بنتی ہے، اسی لیے اس کو ہم پولن الرجی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو علامات پیدا ہوتی ہیں، جو بخار ہو جاتا ہے، چھینکیں آتی ہیں، زکام ہو جاتا ہے، اس کو ہم الرجی کا رائنائٹس بھی کہتے ہیں، ہے فیور بھی کہتے ہیں، اردو میں تپ کاہی بھی کہتے ہیں، موسمی بخار بھی کہتے ہیں، بہت سارے ناموں سے ہم اس کو جانتے ہیں۔ اور اس کی دو ٹائپس ہیں دوستوں، ایک ہے سیزنل، یعنی کہ ہر سال موسم جب اس کا شروع ہوتا ہے، جو مارچ سے لے کر عموماً نومبر تک ہوتا ہے، اس سیزن میں لوگ پولن سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایکچوئل میں وجہ عمومی طور پہ پولن ہی ہوتی ہے، جو کہ گھاس پھوس سے، پھولوں سے اور ان چیزوں سے یہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری دائمی یا پیرینیل کہلاتی ہے، ایسے لوگوں کو جنہیں دائمی الرجی کا مسئلہ ہو اور یہ سارا سال ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پھر تپے کاہی یا ہے فیور فیل ہو رہا ہوتا ہے، جسم میں دردیں رہتی ہیں، چھینکیں ہوتی ہیں، سارا سال گلا خراب رہے گا، ان کا ناک جو ہے بند رہے گی، آنکھوں میں خارش کی کیفیت رہے گی، ناک میں خارش کی کیفیت رہے گی۔ ایسے لوگ جن کو سارا سال یہ کیفیت رہتی ہے، یہ دائمی الرجی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس میں صرف پولن انوالو نہیں ہوتا بلکہ اور بہت ساری چیزیں جو جن سے اس کو الرجی ہوتی ہیں وہ، اور ان میں سے اکثر چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں، جیسے ڈسٹ ہو گئی ہے، کارپیٹ گھر کے اندر کسی کے بچھے میں، ان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جب آگے ڈسکس کریں گے تو اس میں بات کریں گے اس پہ۔ تو دوستو، یہ پولن الرجی کے بارے میں مختصر سی بات کی کہ پولن الرجی بنیادی طور پر ہے کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی علامات کی طرف کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ تو دوستو، اس میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے اندر خارش شروع ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پھر چھینکوں کا آنا شروع ہو جائے گا، اور چھینکوں کے ساتھ ساتھ پھر گلا خراب ہوگا، اور گلے کی خرابی کے ساتھ پھر آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں اور ان میں خارش اور جلن شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی سکن بھی اس سے متاثر ہوتی ہے، اس کے اوپر سرخی پیدا ہو جائے گی اور خارش وغیرہ کرنے سے ریشز پڑ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار ہو جاتا ہے اور اس کو ہم ہے فیور کہتے ہیں۔ ناک سے بہت زیادہ تیز پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس کو ہم الرجی کا رائنائٹس کہتے ہیں، اور زکام کی شدید کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اور جو لوگ زیادہ شدید متاثر ہوتے ہیں ان کو تو بعض اوقات اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سارے مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کو چھوڑ جاتے ہیں جب یہ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، یہ مڈ آف مارچ آتا ہے، یہ اپریل کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے میں اکثر لوگ
جو شدید الرجی کا شکار ہوتے ہیں وہ اسلام آباد سے موو کر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی شدید علامات ہوتی ہیں کہ آدمی کا سانس گھٹ جاتا ہے، گلے میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو سانس لینے کی بہت شدید مشقت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو دمے کی کیفیات پیدا ہو جائیں گی، اور آنکھوں سے اتنی شدید خارش جو آنکھوں کے اندر ہے کہ سرخی ہو جاتی ہے کہ اس کو نظر آنا بھی جو ہے نا وہ دھندلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور خارش کر کر کے آنکھوں کا ستیاناش ہو جاتا ہے، ناک میں مستقل خارش رہنا شروع ہو جاتی ہے، اور الرجی کی جو اینٹی الرجک دوائیاں ہیں وہ لینے کے باوجود بھی مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، اسی لیے پھر ڈاکٹرز کو مشورے دیں جی آپ کچھ ٹائم کے لیے شہر کو چھوڑ دیں۔ ایسے بہت سارے مریض میرے پاس آئے جو شہر کو جو ہے چھوڑ کے چلے جاتے تھے مارچ اپریل کے اندر، اب الحمدللہ ہومیوپیتھک علاج سے وہ بالکل نارمل لائف گزار رہے ہیں، اور کچھ کو تو بالکل الرجی نہیں ہوتی اور کچھ کو بالکل مائنر سا اس کا ایفیکٹ آتا ہے، اور وہ تھوڑے بہت 2-4 دن کی ہفتے کی دوائی لینے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، ایلوپیتھک میڈیم میں جو اس کا علاج ہے عمومی طور پہ اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے سے، اور اینٹی الرجک جو ادویات ہیں، اینٹا ہسٹامین جو ہے وہ دی جاتی ہیں، پر ان کا سائیڈ ایفیکٹ یہ کہ ان کی وجہ سے غنودگی بہت شدید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عمومی زندگی شدید متاثر ہونے لگتی ہے، اور یہ حادثات کا سبب بھی بن جاتی ہے کیونکہ نیند شدید آتی ہے اس کے بعد۔ ہومیوپیتھی میں اس کا بہت کامیاب علاج ہے دوستوں، بہت ساری ادویات ہیں جو علامات کے مطابق دی جاتی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی میں اس کا کیا علاج ہے اور کون کون سی ادویات اس میں عمومی طور پر مستعمل ہیں۔ دوستو، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلی جو دوا عمومی طور پہ ہمیں دینی چاہیے وہ ہے ٹیوبرکیولینم۔ اس کی 1 mg کی ایک آدھ خوراک ہی کافی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو آغاز میں اگر اس کی ایک خوراک دے دی جائے تو اس سے یا تو اسی وقت علامات ختم ہو جاتے ہیں یا اس کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے اور دورے کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو 1 mg میں ایک آدھ خوراک ہی دینی چاہیے، 15-20 دن میں ایک خوراک اس کی کافی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوستو جو اگلی ہماری دوا ہے وہ ہے آرسینیکم آیوڈیٹم۔ آرسینیکم آیوڈیٹم ایک بہترین دوا ہے جب چھینکیں متواتر آ رہی ہوں اور ناک سے تیزابی قسم کا پانی یعنی جلن اور خراش کرنے والا پانی جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائے، اس کی وجہ سے ہونٹ چھلنا شروع ہو جائیں اور شدید قسم کی چھینکیں شروع ہو جائیں، زکام شروع ہو جائے، گلے میں خراش شروع ہو جائے اور آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو جائے، تو ایسے میں آرسینیکم آیوڈیٹم 30 طاقت میں بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ دوستو جو اگلی دوا ہے وہ آرسینیکم ایلبم 30 طاقت میں ہے۔ آرسینیکم ایلبم جب کوئی اور دوا سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو یہ سب سے بہترین دوا ہوتی ہے، اس کو دے دینی چاہیے۔ اس کے اندر ناک سے بہت زیادہ پانی کا اخراج ہوگا، چھینکیں بہت شدید آئیں گی، شدید بے چینی اور گھبراہٹ ہوگی، اور مریض کو پیاس زیادہ لگے گی لیکن مریض گھونٹ گھونٹ کر کے پانی پیے گا۔ اگر ایسی علامات ہوں تو آرسینیکم ایلبم بہترین نتائج دیتی ہے۔ دوستو اگلی جو ہماری دوا ہے وہ ایلیم سیپا ہے۔ ایلیم سیپا اس وقت مستعمل ہوتی ہے جس وقت مریض کو گرم کمرے میں جانے سے افاقہ نہ ہو بلکہ اس کے علامات میں ابتری ہو جائے، اس کو چھینکیں شروع ہو جائیں، ناک میں جلن اور خارش ہو، اور آنکھوں سے سادہ پانی کا اخراج ہو، یعنی کہ چھینکوں کے بعد آنکھوں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ سادہ ہوگا، اس سے جلن خارش نہیں ہوگی، اور جو ناک سے پانی کا اخراج ہوگا وہ شدید جلن اور خارش پیدا کرے گا اور اوپر والے ہونٹ پر وہ زخم بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ایلیم سیپا 30 طاقت میں بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ دوستو اگلی جو دوا ہے ہماری وہ ارنڈو ہے، 200 طاقت میں اس کا استعمال ہوتا ہے جب نزلہ زکام کی کیفیت پیدا ہو جائے، چھینکیں آ رہی ہوں، اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ آنکھوں کے اور ناک کے جو کنارے، ہونٹوں کے جو کنارے ہیں ان پر شدید قسم کی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تالو جو ہے وہ بڑا نرم سا اور کھردرا سا ہو جاتا ہے اور مریض مسلسل اپنی زبان سے اس کو جو ہے نا کوریدتا رہتا ہے، اور اس کے اندر پھر گلے کے اندر بھی سوزشی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ناک بھی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں ارنڈو 200 یعنی جس وقت یہ خاص علامت ہے اس کی کہ آنکھوں کے، ناک کے، ہونٹوں کے کناروں پر خارش ہو
اور اس کے ساتھ تالو نرم ہو کر کھردرا سا ہو جائے اور مریض اپنی زبان سے سارا دن جو ہے اس کو کوریدتا رہے اور یہ کیفیت ختم نہ ہو رہی ہو، تو ایسے میں ارنڈو 200 طاقت میں بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ دوستو اگلی جو دوا ہے وہ سائنیپس نائگرا ہے۔ 30 طاقت میں یہ عموماً مستعمل ہوتی ہے اور اس دوا میں بھی ناک میں حلق میں خارش ہوگی، اور اس میں خاص علامت یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوگا جیسے گلے کے اندر کسی نے گرم پانی ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کے گلے میں شدید دکھن پیدا ہو جاتی ہے، اور اس میں عموماً جو ہے کبھی ناک ایک سائڈ کی نوسٹرل بند ہوگی، کبھی دوسری سائڈ کی بند ہوگی، باری دونوں طرف کی جو ہے نا ناک بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بایاں نتنا عموماً دن میں دوپہر 1-2 بجے 3 بجے کے قریب بند ہوتا ہے، اور رات میں عموماً جو ہے نا اس کا دایاں نتنا بند ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اس میں جو کھانسی پیدا ہوتی ہے اس کو لیٹنے سے آرام آئے گا، خشک کھانسی ہوگی اس کو، اور سانس میں شدید گھٹن اور تنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جیسے دمے کا مریض بڑی تنگی کے ساتھ سانس لیتا ہے، اس کے مریض میں بھی سینے کی ایسی شدید گھٹن پیدا ہوتی ہے اور بڑی تنگی کے ساتھ سانس لیتا ہے، اور عموماً اس کا جو مریض سانس لے گا تو اس کے اندر بارکنگ ڈاگ یعنی کتے کے بھونکنے جیسی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں آنا۔ جب ایسی کنڈیشن ہو تو اس میں سائنیپس نائگرا جو ہے نا یہ بہترین نتائج کی حامل ہے، اس کو 30 طاقت میں استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو اگلی جو ہماری دوا ہے وہ سورائنم ہے۔ سورائنم کا مریض سردی سے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے، یعنی ہلکی سی بھی ٹھنڈ لگی فوراً اس کو جو ہے گلا خراب ہو جائے گا، زکام شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے مریض جب پولن سے متاثر ہوں اور ان کو ساتھ ہلکی سی ٹھنڈ بھی لگ گئی ہو تو ایسے میں سورائنم جو ہے عموماً 30 طاقت میں بہترین نتائج دیتی ہے۔ اس کا مریض خوشبو سے بھی متاثر ہوتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا پرفیوم اس کے قریب اگر کھول دیا جائے یا کسی نے اگر پرفیوم لگایا ہوا ہے تو اس کو فوراً چھینکیں شروع ہو جائیں گی، فوراً زکام ہو جائے گا، ناک بند ہو جائے گی اور بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت کے اندر سورائنم 30 طاقت میں بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ دوستو اگلی جو ہماری دوا ہے وہ ہے اسٹیفیسائگیریا۔ اسٹیفیسائگیریا کی خاص علامت یہ ہے کہ ناک میں شدید خارش رہتی ہے اور مسلسل مریض جو اپنی ناک کو کھجلاتا رہتا ہے، اور اس خارش کی وجہ سے اس کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان چھینکوں کے بعد شروع میں تو بہت گاڑھی قسم کی رطوبت ناک سے نکلتی ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد پھر یہ رطوبت پتلی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں جب ناک کے اندر خارش شدید پیدا ہو گئی ہو اور وہ ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو اسٹیفیسائگیریا اس کو آرام دے دیتی ہے۔ دوستو اگلی جو ہماری دوا ہے وہ سباڈیلا، 30 طاقت میں مستعمل ہے، 200 میں بھی دیتے ہیں اس کو، لیکن عموماً 30 طاقت میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ جب شدید قسم کا تپے کاہی یعنی ہے فیور ہو جائے اور بہار کے موسم میں بالخصوص یہ متاثر ہو اور بہت ہی شدید قسم کی چھینکیں جو کسی بھی چیز سے رکنے میں نہ آ رہی ہوں، تو ایسی علامات میں سباڈیلا بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے، اور اس کے مریض میں دمے والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا سینہ چوک ہو جائے گا، اس میں بلغم بھر جائے گی، اس کے لیے سانس کی گھٹن اور تنگی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ کچھ شدید قسم کی چھینکوں کے دورے ہوں گے جو کسی بھی چیز سے رکنے میں نہیں آتے۔ ایسی صورت میں سباڈیلا 30 طاقت میں بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ دوستوں ہماری آخری دوا نیفتالین ہے۔ نیفتالین 30 طاقت میں عموماً استعمال میں آتی ہے، اور سردی کے بخار یا ہے فیور کے اندر یہ بہترین نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ مریض کو بہت شدید چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں جس کا آشوب چشم والی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو سانس کی تنگی گھٹن ہوگی اور مزید شدید تکلیف کا مریض جو ہے نا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ایسی کیفیات پیدا ہوں تو نیفتالین بہترین دوا ہوتی ہے۔ دوستو یہ چند ادویات میں نے آپ کی گوشگوار کی، اس کے علاوہ بھی بے شمار ادویات ہیں جیسے ایکونائٹ ہے، بیلاڈونا ہے، فائٹولیک ہے، بہت ساری ادویات اور بھی ہیں جو علامات کے مطابق جو ہے استعمال میں آتی ہیں، لیکن یہاں جو ویڈیو کے اندر عمومی طور پہ ادویات بتائی جاتی ہیں وہ عموماً جنرلائز قسم کی ادویات ہوتی ہیں جو عموماً استعمال میں آتی ہیں۔ تو جب کبھی ایسی کیفیات ہو تو ان میں سے آپ کوئی بھی دوا جو آپ کے علامات کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جیسے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں
کہ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے قریب کسی بھی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس جائیں اور جا کر اپنی پوری علامات اس کو بتائیں اور اس کے مطابق آپ دوا لیں گے تو انشاءاللہ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ عموماً جو الرجی کے مریض ہوتے ہیں ان کو 1-2 سیزن، یعنی سیزن شروع ہوا تو کچھ ٹائم علاج کرانا پڑا، پھر بیچ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر اگلے سیزن میں پھر مزید کچھ علاج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس طرح سے وہ اس مسئلے سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لیے ویڈیو کافی کارآمد رہے گی۔ انشاءاللہ مزید نئی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔